الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما بعثت معلما. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. کیسے ممکن ہے حقائق بھی سرابوں میں ملے. کیسے ممکن ہے حقائق بھی سرابوں میں ملے. رحمت حق کے نشان کیسے عذابوں میں ملے. ساز وجدان سے سنو نغمے عرفان و یقین. یہ وہ نغمہ نہیں جو تم کو ربابوں میں ملے. نشہ عشق محمد سے خدا ملتا ہے. یہ وہ نشہ نہیں جو تم کو شرابوں میں ملے. جہاں پر کے مصائب کا علاج ہے فقط قرآن. جہاں پر کے مصائب کا علاج ہے فقط قرآن. ان سب کا حل اس کے جوابوں میں ملے. غم دنیا میں غم دین بھی شامل کر لو. غم دنیا میں غم دین بھی شامل کر لو تاکہ دیدار و رضا تم کو ثوابوں میں ملے. انتہائی قابل عزت قابل احترام ذی قدر علماء کرام،
اور ضلع میاں والی کے شہر اور گرد و نواح سے آئے ہوئے میرے معزز مکرم دوستو، السلام علیکم۔ خطابات آپ نے سنے، مواعظ آپ نے سنے، شعراء کے مضمون منظوم کلام بھی آپ نے سن لیے۔ اب اختصار کے ساتھ کچھ چند باتیں، چند چیزیں میں بھی اور آپ لوگوں کی توجہ طلب، جستجو کا طلبگار رہوں گا۔ بارش جتنی بھی موسلا دھار ہو، ساون کی گھٹا برسے، لیکن برتن الٹا پڑا ہو تو حاصل وصول کچھ نہیں، اور ایک ایک قطرہ بھی پڑتا رہے لیکن برتن ٹھیک ہو تو بھر جاتا ہے۔ جب آپ ہر طرف سے کام چھوڑ چھاڑ کے آ گئے ہیں، اب قرآنی برسات کے لیے اپنے دل و دماغ کے برتن سیدھے کر لیجیے، تاکہ آپ گھروں کو جائیں تو کچھ لے کر جائیں۔ عجیب بات ہے کہ دنیا میں پارٹیاں ہیں، گروہ بندی ہے، تنظیمیں ہیں، ہر بندہ کام کر رہا ہے۔ لوگ تنظیمیں پارٹیاں بناتے ہیں، پھر اکٹھے ہوتے ہیں، چلو بھائی کوئی منشور بھی ہونا چاہیے، کچھ دستور بھی ہونا چاہیے، بعد میں سوچتے ہیں۔ قربان جاؤں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ کا دستور، آپ کا منشور رب نے آپ کے آنے سے بھی 4000 سال پہلے بتلا دیا تھا۔ کیسے؟ آپ کے جد امجد ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور ان کے فرزند ارجمند اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام، باپ بیٹے دونوں لگے ہوئے کعبہ تعمیر کر رہے ہیں، اور جب کعبہ تعمیر ہوا تو مطاف میں کھڑے اللہ کے خلیل کیا دعا کرتے ہیں، قرآن نے وہ نقل کی ہے، فرمایا ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، ربنا وبعث فیہم رسولا، ربنا اے ہمارے رب، سارا قرآن پڑھ لیجئے، آپ کو نبیوں کی دعائیں ملیں گی۔ جب بھی نبی دعا کرتے ہیں تو کوئی کہتا ہے رب انی مغلوب فانتصر، کوئی دعا کرتا ہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا رب ہونے کا واسطہ دیا جا رہا ہے، ربوبیت کے ساتھ پکارا جا رہا ہے، ضرورتیں پوری کرنے والا اللہ ہے، اور رب تربیت سے ہے تو تربیت بھی کہتے ہیں انشاء الشیء حالا فحالا الی حد الکمال، کہ اللہ رب وہ ذات ہے جو تمام مخلوقات کی ضرورتیں پوری کرے، سیڑھی بسیڑھی، طبقہ بطبقہ، سٹیپ بائی سٹیپ، مرحلہ بمرحلہ، اور اسے منزل مقصود تک پہنچا دے، وہ رب ہوتا ہے۔ تو کبھی آپ دیکھ لے آدم علیہ السلام ربنا ظلمنا، نوح علیہ السلام دیکھ لے ربی مغلوب فانتصر، اور آپ دیکھ لیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ تو یہاں بھی خلیل اللہ کیا کہہ رہے ہیں، ربنا
فابعث فیہم رسولا، اے میرے ربا مکان تو میں نے تعمیر کر دیا ہے، آباد کرنے والا مکین بھیج دے، مدرسہ تو تیار ہو گیا، درس دینے والا مدرس عطا کر دے، منبر مسجد تو بن گیا، مسجد بنا دی ہے اللہ، امام و خطیب عطا کر دے، لیکن کون؟ رسولا منہم، رسولا تنوین تعظیم کی ہے، شان والا رسول، عظمت والا رسول، مقام والا رسول بھیج دے، منہم انہی میں سے، میری ذریت میں سے بھیج دے میرے مالک۔ کام کیا ہوگا؟ میاں والی کے رہنے والوں 4000 سال پہلے، میرے پیغمبر کی آمد سے 4000 سال پہلے اللہ کے خلیل آپ کو رب سے مانگ رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ مانگ رہے ہیں کہ اللہ وہ آخری رسول بھیج دے۔ کام کیا ہوگا ان کا؟ آنا انہوں نے 4000 سال پہلے ہے، لیکن 4000 سال بعد میں آنا ہے، 4000 سال پہلے بتایا جا رہا ہے، یتلو علیہ، پڑھ پڑھ کے سنائے گا۔ کیا سنائے گا؟ یہ کام ہے، یتلو علیہم آیاتک، یہ نہیں کہ مولانا منبر پہ آئے جی ماشاءاللہ جی 2 گھنٹے بیان کیا ہے، ماشاءاللہ جی کمال کر دیا، تو 2.5 گھنٹے بولے ہیں۔ وہ بھائی 2.5 گھنٹے تو لگائے ہیں، یہ بھی بتاؤ آیتیں کتنی پڑھی ہیں، قرآن کتنا سنایا ہے؟ نبی کا مشن بتلا رہا ہوں، یتلو علیہم آیاتک، اللہ وہ آپ کی آیتیں پڑھ پڑھ کے سنائے گا، ایک کام۔ دوسرا کام وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں تعلیم دے گا کتاب کی۔ نمبر 3 وَالْحِكْمَةَ، سنت کی تعلیم دے گا۔ نمبر 4 وَيُزَكِّيهِمْ، اور انہیں پاک کرے گا، انک انت العزیز الحکیم۔ کتنے کام بتائے؟ بھئی یاد رکھ لینا، کتنے؟ 4 کام بتلائے، اور 4 آیتیں قرآن میں، یہی آیت 4 مقام پہ آئی ہے۔ اسی مضمون کی آیت قرآن میں کتنے بار آئی؟ 4 بار آئی ہے۔ 4 کام بتائیں، فرائض منصبی نبی کریم کے 4 بتائیں ہیں۔ پہلا کام یاد کر لینا، میری ساری تقریر یہی ہے۔ پہلا کام یتلو علیہم آیاتک، یہ آپ نمبر وار یاد کریں گے تو پھر جو میں کہنا چاہوں گا آپ سمجھ جائیں گے اور کوئی فائدہ بھی ہوگا۔ پہلا کام یتلو علیہم آیاتک، تیری آیتیں پڑھ پڑھ کے سنائے گا، تلاوت آیات۔ نمبر 2 وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، کتاب کی تعلیم دے گا۔ نمبر 3 وَالْحِكْمَةَ، سنت کی حدیث کی تعلیم دے گا۔ نمبر 4 وَيُزَكِّيهِمْ، انہیں پاک کرے گا۔ میرے مالک نے یہ دعا تو قبول کر لی، یہ پہلا مقام تھا۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 129، یہی سورۃ البقرہ ہے، اس کی آیت نمبر ہے 151، بالکل 2 صفحے آپ الٹیں گے، یہی مضمون ارسلنا فیکم رسولا منکم، جیسا کہ اللہ نے تمہارے اندر رسول بھیجا، منکم تمہیں میں سے، کیا کرتا ہے؟ یتلو علیکم آیاتنا، تم پہ ہماری آیتیں پڑھتا ہے، وَيُزَكِّيكُمْ، اور تمہیں پاک کرتا ہے، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ
لیکن ترتیب فرق تو آیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے تزکیے کو چوتھے نمبر پہ ذکر کیا۔ کتنے نمبر پہ؟ پہلے نمبر پہ آیتیں پڑھ کے سنائے گا، تعلیم کتاب دے گا، تعلیم سنت دے گا اور پاک کرے گا۔ لیکن رب جب اپنی طرف سے بیان کرتے ہیں 4 کام تو وہی بتلائے، لیکن تعلیم پر تزکیے کو مقدم کر دیا ہے۔ چوتھے نمبر سے اٹھا کے تعلیم کتاب سے بھی تزکیے کو پہلے ذکر کر دیا، اور یوں فرمایا یتلو علیکم آیاتنا، تم پہ میری آیتیں پڑھے گا، ویزکیکم، تمہیں پاک کرے گا، ویعلمکم الکتاب، تمہیں کتاب کی تعلیم دیتا ہے، سنت کی تعلیم دیتا ہے۔ 2 مقام بالکل اسی مضمون کی۔ تیسری آیت میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے اور سورت کا نام سورت آل عمران ہے۔ ذرا مضمون قرآن پہ توجہ دیجئے، قرآن کیا کہتا ہے؟ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ، طلباء بیٹھے ہیں، لام تاکید کہ سورہ 3 میں آپ پڑھتے ہیں وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِینِینَ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِیمٍ۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے قسم 3 کی، زیتون کی، طور سینا پہاڑ کی، وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِینِ، اس امن والے شہر کی قسم ہے کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِیمٍ، کہ ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں پیدا کیا ہے۔ میاں والی کے رہنے والوں خدا را توجہ چاہوں گا، علماء لام میں تاکید قد حرف تحقیق کے ماضی پہ داخل ہونے سے معنی قسمیہ پیدا ہوتا ہے۔ معنی یوں کرتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِیمٍ۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے اپنی ذات کی قسم ہے، مجھے اپنی ربوبیت کی قسم ہے، مجھے اپنی عزت کی قسم ہے کہ میں نے انسان کو بہترین سانچے میں بنایا ہے۔ وہی معنی قسمیہ یہاں کرنے لگا ہوں۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ۔ اور میرے دوستوں کوئی توجہ ہے؟ کوئی سمجھ میں بات آ رہی؟ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ۔ اور انسانا زمین بنائی رب کا احسان ہے، آسمان بنایا رب کا احسان ہے، پہاڑ دریا بنائے رب کا احسان ہے، چرند پرند خدمت میں لگائے رب کا احسان ہے، سورج چاند ستاروں کو ڈیوٹی پہ لگایا رب کا احسان ہے، ہوائیں چلا دی رب کا احسان ہے، لیکن جتلایا نہیں۔ جتلایا تو کون سا احسان جتلایا؟ قسم اٹھا کے فرمایا یہ سارے احسان ہیں، لیکن مجھے اپنی ذات کی قسم ہے کہ مومنوں آخری پیغمبر محمد بھیج کے میں نے احسان کیا ہے۔ یہ احسان اس قابل ہے کہ اس کو جتلایا جائے۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، البتہ تحقیق اللہ نے مومنوں پر احسان کیا ہے۔ اور یا میاں والی کے رہنے والوں غیور موحدین ایک بات کرنے لگا ہوں، ادھر فرمایا مومنوں پر احسان کیا، کن پر؟ اور قرآن دوسرے مقام پہ کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو عالمین کے کر بھیجا ہے۔
اور یہاں طلباء بیٹھے تو ایک بات کہہ دیتا ہوں، ما ارسلنا کا اس آیت میں نفی بھی ہے، اس بات بھی ہے، کیا ہے؟ ما ارسلنا کا نفی ہے اور الا کے بعد کیا ہے؟ اس بات ہے۔ تو جہاں استثناء ہوتا ہے یا عموم بھی ہوتا ہے، خصوص بھی ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ اب ذرا توجہ چاہوں گا ذرا آپ کی۔ ما ارسلناک الا رحمتن، نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر رحمت بنا کر۔ رحمتن کے اوپر تنوین ہے، کیا ہے؟ یہ تنوین بھی کسی مقصد کے لیے ہے۔ یہ دو زبر دو زیر دو پیش ویسے ہی نہیں لگ جاتے، کوئی معنی ہوتا ہے۔ یہ تنوین کبھی تعظیم کی ہوتی ہے، یہ تنوین کبھی تقلیل کی ہوتی ہے، یہ تنوین کبھی تحقیر کی ہوتی ہے، یہ تنوین کبھی تقصیر کی ہوتی ہے۔ تقلیل کی ہو، تقصیر کی ہو، جیسے قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، تو یا لیلن کے اوپر تنوین تقصیر کی ہے، یعنی ہم اللہ نے سیر کروائی اپنے بندے کو پوری رات نہیں، لیلن رات کے چھوٹے سے ٹکڑے میں۔ یہ چھوٹے سا کا لفظ کہاں سے نکالا ہم نے؟ اس تنوین سے۔ اور کبھی تعظیم کے لیے ہوتی ہے، تو یہاں ذرا سن لیجیے، ما ارسلناک الا رحمت، ہم نے آپ کو بہت بڑی بہت شان والی رحمت بنا کر بھیجا ہے جہان والوں کے لیے۔ اور دوسرا معنی تنوین بھی ہے اور پھر نکرہ ہے، نکرہ بھی تحت نفی واقع ہے، نکرہ نفی کے سیاق میں واقع ہے۔ طلباء جانتے ہیں جب نکرہ تحت نفی واقع ہو اس میں عموم ہوتا ہے۔ اب معنی ہوگا ما ارسلناک الا رحمت للعالمین، میرے پیغمبر ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے عام۔ ادھر عموم کا معنی کیا، جہان کے لیے عام رحمت اور مومنوں کے لیے خاص رحمت۔ یہ خاص والا بھی خود قرآن ہی ذکر کرتا ہے، کہتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ تکبیر، شہنشاہ خطابت علامہ ہزاروی بالمؤمنین رؤوف الرحیم، ہم نے تمہاری طرف وہ رسول بھیجا ہے عزیز علیہ ما عنتم۔ حاجی طارق صاحب، رب کا قرآن کیا کہتا ہے؟ میں نے ایسا رسول بھیجا ہے جس کا اتنا پیار ہے تمہارے ساتھ، اتنی محبت ہے تمہارے ساتھ، اتنی ہمدردی ہے تمہارے ساتھ، اتنی خیر خواہی ہے کہ عزیز علیہ ما عنتم، میرے نبی پر گراں گزرتی ہے وہ چیز جو تمہیں مشقت میں ڈال دے۔ میاں والی کے رہنے والوں، اس محبت کے انداز کو بھی تو سمجھنے کی کوشش کرو۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، کون کہہ رہا ہے؟ کہ میرے نبی پر تمہاری مشقت بڑی گراں گزرتی ہے۔ کیا مطلب ہے؟ خود تو تکلیف برداشت کر لیتے ہیں، خود دکھ برداشت کر لیتے ہیں، لیکن امت کا دکھ نہیں برداشت کرتے۔
اگر محبت دیکھنی ہے ایک جھلک بتا کے اپنی بات کی طرف آنا چاہوں گا۔ ام المومنین صدیقہ کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ نبی کریم کی وہ زوجائیں، کبھی پیار سے یا عائشہ، کبھی یا حمیرہ، کبھی یا صدیقہ، کبھی یا بنت الصدیق کہہ کے اللہ کے پاک پیغمبر پکارا کرتے ہیں۔ عجیب ادائیں ہیں، عجیب پیار اور محبت ہے میاں بیوی کے درمیان۔ نبی کریم بیوی سے کہتے ہیں ام المومنین سے عائشہ مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ آج تو خوش ہے یا غصے میں ناراض ہے، تو نہ بھی بتائے نا مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ تو ام المومنین نے فرمایا آپ کو کیسے پتہ چل جاتا ہے؟ آپ خوش ہوتی ہیں تو آپ بات کرتے کرتے دوران گفتگو جب کسی بات پر قسم اٹھانے لگتی ہو تو آپ کہتی ہو رب محمد کی قسم ہے، اور جس دن آپ تھوڑی روٹھی ہوئی ناراض ہوتی ہو تو اس دن آپ رب محمد نہیں رب ابراہیم کہتی ہو۔ واہ جی، کتنی باتیں نوٹ کی جا رہی ہیں، اللہ اکبر۔ جس دن آپ کچھ ناراض ہو نا تو آپ بات میں قسم کس طرح اٹھاتی ہیں؟ وہ رب ابراہیم۔ تو ام المومنین نے پیار سے فرمایا یا رسول اللہ، اللہ کی قسم ہے صرف آپ کا نام زبان پہ اس وقت رہ جاتا ہے ورنہ دل میں تو آپ ہمیشہ ہی رہتے ہیں۔ تو ام المومنین ایسی باشعار وفا شعار وفادار بیوی ہے، جب بھی نبی کریم داخل ہوتے ہیں چہرہ دیکھتے ہی سمجھ گئی آج اللہ کے محبوب موڈ میں ہیں، آج طبیعت خوش ہے۔ تو بیوی ہونی بھی ایسی چاہیے کہ اس کو خاوند کے موڈ کا تو پتہ چلتا ہو، کہ دروازے سے بندہ داخل ہو تو اس کو پتہ چل جائے آج حالات ٹھیک نہیں ہے، کوئی پریشان ہے، تو پھر وہ ایسی کوشش کرے کہ پریشانی کو کیا کرے، دور کرے۔ تو نبی کریم کو جب دیکھا فرمایا آج خوش لگ رہے ہیں، تو جب خوش ہو خاوند تو بیوی مطالبے منوا لیتی ہے۔ ہائے ہائے، ٹھیک ہے نا، باتیں پیش کی، مطالبات رکھے، لیکن میری اماں جان مومنوں کی ماں نے کیا مطالبہ رکھا ہے آپ بھی سن لیجئے۔ کئی دن کے فاقے ہیں، کئی دن چولہا بھی نہیں جلتا ہے، لیکن مطالبہ دیکھیے میاں والی کے رہن والوں کیا فرمایا؟ فرمایا اللہ کے پاک پیغمبر آج بڑے خوش لگ رہے ہیں، میرا مطالبہ ہے۔ عائشہ بولی ہے کیا مطالبہ ہے؟ فرمایا رحمت والے ہاتھ اٹھا کے میرے لیے دعا کیجئے۔ پیش کرنے لگا ہوں اور جو حدیث کے الفاظ پیش کروں گا تو پھر آپ سے مطالبہ مانگوں گا، اگر کسی کو سمجھ میں آ جائے نبی کی محبت اور ہمدردی آپ سے کتنی ہے پھر آپ بھی جھوم جاؤ گے۔ فرمایا ما تقدم من ذنبها وما تأخر، عائشہ کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما، جو غلطیاں ظاہری ہوئی ہیں جو مخفی ہوئی ہیں اللہ وہ ساری معاف فرما۔ یہ دعا رحمت للعالمین کی زبان سے ہے کہ جب یہ ہاتھ اٹھتے ہیں تو خالی واپس نہیں پلٹتے۔ مسند احمد کی حدیث ہے، ام المومنین نے جب یہ الفاظ سنے اتنی خوش ہوئی کہ خوشی سے جھومی اور آپ کا سر مبارک گود میں آ لگا۔ آپ کو پتہ جب کبھی کبھی بندہ خوش ہوتا ہے نا تو ہنسی آتی ہے تو ایسے نیچے گر جاتے ہیں ہنستے ہنستے، سر جھولی تک آ گیا۔ نبی کریم نے فرمایا عائشہ حل سرت کی دعائی، او میری عائشہ کیا آپ کو میری دعا نے اتنا خوش کیا کہ آپ جھوم گئی، آپ کا سر جھولی میں آ لگا؟ فرمایا یا رسول اللہ کیوں خوش نہ ہوں کہ آپ کی دعائیں اور قبولیت یقینی ہے، پکی ہے، میرا ایمان ہے، یہ خالی
خوشی سے اتنا جھوم گئی. یہی دعا دن میں 5 مرتبہ میں پوری امت کے لیے کرتا ہوں. عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم حریص علیکم. تمہاری بلائی تمہارے خیر کے بڑے حریص ہیں. بالمؤمنین رؤوف الرحیم. مومنوں پہ تو بے حد شفیق مہربان ہے. تو میں بات کا لات اللہ قد من اللہ علی المؤمنین. اللہ نے مومنوں پر احسان کیا ہے. کیا احسان؟ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم, کہ ان میں رسول بھیجا ہے. من انفسہم, انہی کی جنس میں سے. یتلو علیہم آیاتہ, جو اللہ کی آیتیں پڑھتا ہے ان پہ. وَيُزَكِّيهِمْ, اور انہیں پاک کرتا ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, اور انہیں کتاب کی والحکمت سنت کی تعلیم دیتا ہے. کتنے مقامات یہ میرے سامنے اللہ کی کتاب ہے. 28واں پارہ ہے, سورۃ الجمعہ ہے. دوسری آیت میں فرمایا هو الذی بعث فی الأمین رسولا. هو الذی بعث فی الأمین رسولا. اللہ وہ ذات ہے جس نے امیین ناخواندہ لوگوں میں, نہ پڑھے لکھے لوگوں میں اپنا رسول بھیجا. رسول بھیجا انہی میں سے. یتلو علیہم آیاتہ, جو ان پہ اللہ کی آیتیں پڑھتا ہے. وَيُزَكِّيهِمْ, انہیں پاک کرتا ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, انہیں کتاب کی سنت کی تعلیم دیتا ہے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. کتنے کام؟ 4 کام بتلائے, اور آیت بھی 4 مقامات پہ آئی ہے. 3 مقامات پہ میرے مالک نے تزکیے کو تعلیم کتاب سے پہلے ذکر کیا ہے. ایک مقام ہے ابراہیم خلیل اللہ کی دعا میں, جہاں تزکیے کو 4تھے نمبر پہ ذکر کیا ہے کہ پاک کرے گا. وجہ کیا ہے؟ علماء نے بہت کچھ لکھا ہے, لیکن ایک عالم کی بات بڑی پیاری لگی مجھے. وہ کہتے ہیں کہ خلیل اللہ نے دعا کی, اللہ 4 کام کریں گے. آیتیں بھی پڑھ کے سنائیں گے, تعلیم کتاب کی بھی دیں گے, سنت کی بھی دیں گے, پاک کریں گے. 4تھے نمبر پہ اللہ نے فرمایا کوئی شک نہیں دعا قبول ہے, کام یہی 4 ہوں گے, لیکن پاک پہلے کرے گا, تعلیم بعد میں دے گا. فرق کیا کر دیا تھوڑا سا, کہ پاک پہلے کرے گا, تزکیہ پہلے کرے گا. یہ نہیں ہے کہ 8 سال پڑھ کے بھی مشرک ہی رہ جائے. جی 14 سال منطق پڑھا کے بھی بندہ مشرک ہی رہے. نہیں, علم پڑھ کے بھی قبر ہی چاٹتا پھرے, علم پڑھ کے بھی وہ حرام ہی کھاتا رہے. نہیں, ایسا نہیں ہوگا. میرا پیغمبر کام تو یہی 4 کرے گا, لیکن انداز یوں ہوگا. یتلو علیہم, قریب آئے گا تو یزکیہم, پہلے انہیں کفر شرک سے پاک کرے گا, پھر علم کے زیور سے آراستہ کرے گا. میاں والی کے رہنے والوں, سچ بتاؤ, دلہا ہو یا دلہن ہو, زیور پہلے پہنتی ہے یا بدن پہلے صاف کرتی ہے؟ جی گندے بدن پہ کوئی زیور پہنتا ہے؟ ادھر سے مطلب ہے ریڑھی پھینکی اور آئے ہیں.
یا گارا شارا لیپتے ہوئے لڑکی آئے اور دلہن بن کے اوپر جو ہے زیورات پہن لے، وہ تو اور برے لگے گی۔ پہلے میل کچیل دور کی جاتی ہے، پھر زیور پہنا جاتا ہے تو زیور چمکتا بھی ہے، جھجتا بھی ہے۔ جب ایک سونا گندے بدن پہ نہیں جھجتا تو رب کی توحید اور قرآن کے علم والا زیور کیسے گندے بدن پہ جچے گا؟ تو یزکیہم، پاک کرے گا ان کو غلط اخلاق سے، غلط عقیدے سے، شرک سے، کفر سے، نفاق سے انہیں پاک کرے گا۔ اور جو پاک ہو جائے گا پھر سامنے بٹھا کے انہیں تعلیم بھی دے گا۔ اور کسی عرب عالم نے کیا ہی خوب بات کی ہے، قربان جاؤں، یہی میاں والی کے رہنے والوں، خاص نسبت ہے میری میاں والی کے شہر سے، کوئی شک نہیں ہے، یہ میری خاص نسبت ہے میاں والی کے شہر سے۔ یہ وہی شہر ہے جہاں میرے شیخ القرآن مولانا محمد طیب طاہری کے والد شیخ القرآن امام محمد طاہر پنجبیری رحمہ اللہ مولانا حسین علی الوانی کے پاس آیا کرتے تھے۔ یہاں رہے ہیں، قرآن پڑھا ہے، اور صرف یہی نہیں کہ پڑھا ہے، آپ کی میاں والی کے بازار میں سٹیشن کے سامنے اے شیخ القرآن رب کی توحید سنا رہے ہیں، سفید کپڑے پہنے ہوئے ہیں، مشرکین ٹوٹ پڑتے ہیں، مارتے ہیں، خون میں رنگین ہو جاتے ہیں، خوبصورت جوان ہے، کڑیل جوانی ہے، لیکن خون میں رنگین ہے۔ قرآن سنایا ہے، ریڑھی والا کے کہتے ہیں حافظ صاحب بس نہیں کرتے ہو، آپ کے وجود میں کپڑوں میں تار بھی خشک نہیں ہے، سارے وجود کے کپڑے رنگین ہو گئے، تو کیا کہتے ہیں میرے شیخ کے والد کہتے ہیں خاموش ہو جا، بدن۔ میرے دوستو، صرف پختونخوا کی پہاڑیوں میں ہی نہیں قرآن سنایا، پنجاب کے ان بیابانوں میں بھی قرآن سنایا ہے، یہاں کے ریگستانوں میں بھی قرآن سنایا ہے میرے شیخ کے والد نے۔ میرے دوستو، یہ ایسے ہی نہیں فضا بن جاتی، کیا محنت ہے ان کی۔ تو بات کر رہا تھا کہ یزکیہم، انہیں پاک کرے گا۔ اور عرب کے کسی عالم کی بات کر رہا تھا کہ علم دو قسم کا ہے، ایک تزکیے کے بغیر علم اور ایک ہے تزکیے کے بعد علم۔ تزکیے کے بغیر جو علم ہے وہ نقصان دہ ہے، اور تزکیے کے بعد جو علم حاصل ہوتا ہے وہ علم نافع ہوتا ہے۔ وہ علم کیسے؟ اب ذرا سن لیجئے۔ یہودیوں کے پاس تورات کا علم تھا، عیسائیوں کے پاس انجیل کا علم تھا، زبور بھی جانتے تھے، علم تھا، لیکن ان کا تزکیہ نہیں ہوا تھا، تو حلال کو حرام، حرام کو حلال کرتے، جب جی چاہتا جیسے جی چاہتا کرتے جاتے۔ لیکن میرے نبی کا مشن کیا تھا؟ پہلے تزکیہ کیا، جب تزکیہ کیا تو پھر ابو بکر صدیق بنا، پھر فاروق اعظم بنا، پھر عثمان و حیدر بنے۔ اللہ کی قسم، تزکیے کے بعد جو ساتھی بنے پھر وہ ایسے بنے ہیں کہ زمین اوپر سے نیچے ہو سکتی تھی لیکن وہ اپنی بات سے نہیں ٹلتے تھے۔ تو یزکیہم، آج بھی اگر آپ لوگوں کی اصلاح چاہتے ہو، لوگوں کا تزکیہ چاہتے ہو، قرآن سناؤ، لوگوں کو غلط عقیدوں سے پاک کرو، شرکی غلاظتوں سے نکالو اس قوم کو۔ آؤ، محنت کرو، جستجو کرو، کوشش کرو کہ کسی طرح رب کی توحید کا پیغام عام ہو جائے۔ اور اگر زندگی نے وفا کی پھر آئیں گے، تفصیل سے گفتگو ہوگی، زندگی باقی، ملاقات باقی۔